متحدہ عرب امارات کے سبکدوش سفیر حماد عبید الضافی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سفیر کو مدت ملازمت مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاکستان یو اے ای کے تعلقات کے فروغ میں سفیر کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات کیے۔ پاک یو اے ای مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس پر وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈیوٹی پاسپورٹ ہولڈرز معاہدہ تعلقات مضبوط کرنے کا اہم قدم ہے۔ یو اے ای کے سفیر نے پاکستان میں قیام کے دوران تعاون پر شکریہ ادا کیا، کہا کہ پاکستانی عوام کی حمایت اور دوستی ہمیشہ یاد رہے گی۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، مزید آبادیاں ڈوب گئیں۔ سیلابی پانی سے قصور کے 36 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ متعدد دیہات اور بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی ہنگامی منتقلی، ریسکیو آپریشن جاری۔ بہاولپور میں متعدد زمیندار بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا۔ احمد پور شرقیہ، مجن آباد، حالہ آباد، حویلی لکھا کے علاقے بھی سیلاب سے متاثر۔ پاک پتن، بہاول نگر، بورے والا اور عارف والا میں بھی سیلابی صورتحال بگڑنے لگی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ساہیوال، سیالکوٹ، قصور اور گردنواہ میں بھی بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور کے علاقے چھپا گاؤں میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ ظفروال اور شکرگڑھ میں چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ دوسری طرف طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ بلترو گلیشیئر کے بڑے حصوں پر بنی جھیلیں پھٹنے سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ مان صحرا، ایبٹ آباد، حویلیاں اور کوٹلی ستیا میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ این ٹی اے میں حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس کے 2 اور کیس سامنے آ گئے۔ صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ٹانک میں 16 ماہ کی بچی پولیو وائرس سے متاثر۔ دوسرا کیس خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سامنے آیا۔ 24 ماہ کی بچی پولیو وائرس سے متاثر۔ بنو، لکی مروت، ٹانک، شمالی وزیرستان سے 3 کیس سامنے آئے۔ تورخم، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہستان لوئر سے 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں ترک وزیر خارجہ حکام فیدان سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC اجلاس کے موقع پر دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے قائدانہ کردار پر اسحاق ڈار کا اظہار تحسین۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا ارادہ کیا۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں انسانی بحران اور قحط پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے فوری انسانی امداد اور ریلیف پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان ترکیہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور کثیر الجہتی تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی ایرانی ہم منصب سے ملاقاتیں۔ وزرائے خارجہ نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سختی سے مسترد کر دیا۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناقابل قبول اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ فلسطین کے لیے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں فلسطینی اسرائیل کے بدترین مظالم کا شکار ہیں۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپوں، ہسپتالوں پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کے مسلط کردہ قحط کے باعث ہنگامی امداد کی فراہمی اشد ضروری ہے۔ اسرائیل حملوں میں بے گناہ فلسطینی کو شہید کیا گیا۔ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ عالمی برادری غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری۔ 24 گھنٹوں میں غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل فوج نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے، جن کی سب سے زیادہ شدت غزہ شہر، دیر البلح، جبالی اور الطفا میں محسوس کی گئی۔ ان حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل۔
امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے سے اظہار لاعلمی، کہا ہسپتال پر حملے سے متعلق نہیں جانتا لیکن اس سے خوش نہیں ہوں، یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا، اس بھیانک خواب کو ختم کرنا ہوگا، امن کی طرف جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا ہم نے 7 جنگیں رکوائی، پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرے تھے، صاف کہا اگر تم لوگ لڑتے رہو گے تو میں تجارت نہیں کروں گا۔ مزید بولے پیوٹن اور زیلنسکی کو ملنا چاہیے، روسی صدر یوکرینی ہم منصب کو پسند نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ہم شمالی اور جنوبی کوریا میں کچھ کر سکتے ہیں، شمالی کوریا کے رہنما کم کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ پنجاب کے قرضوں سے متعلق خبر جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے 405 ارب روپے کا قرض لینے والی بات مالیاتی معاملات کی ثمر بوجھ سے آ رہی ہے۔ پنجاب میں اسٹیٹ بینک پاکستان سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا، جس رقم کا ذکر ہے وہ پنجاب حکومت کی وفاقی حکومت کے ٹیبلز میں سرمایہ کاری ہے۔ اس رقم کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے، قرض لینا نہیں۔ پنجاب ایک سرپلس صوبہ جسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ مودی سرکار عالمی تنہائی کا شکار، تنہائی ختم کرنے کے لیے لابنگ فرموں سے رابطے کر لیے۔ بھارت کی کمزور سفارتکاری کے بنا پر ٹرمپ انتظامیہ بھی ناراض ہو گئی۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے واشنگٹن میں اسرو رسوخ بڑھانے کے لیے امریکی لابنگ فرم مرکزی پبلک افیئر LLC کی خدمات حاصل کر لیں۔ لابنگ کے لیے فرم کو ماہانہ $75,000 دیے جائیں گے۔ معاہدے میں عوامی تعلقات، میڈیا، حکمت عملی اور امریکی سرکاری حکام سے براہ راست رابطے شامل۔ نمائندگی کے لیے سابق ریپبلکن سینیٹر ڈیوڈ پیٹر اور برائن لانزا کو ذمہ داریاں سونپی گئی۔ بھارت نے لابنگ کے لیے ایسے وقت خدمات حاصل کی جب بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف پینلٹی اور متقابل 25% ٹیرف نافذ ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو گورنر لیزا کوک کو رہن کے قرضوں میں مبینہ غلط بیانی پر برطرف کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوک نے 2021 میں مشیگن اور جارجیا میں جائیدادوں کے لیے رہائشی معلومات غلط فراہم کی۔ وہ پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جو فیڈ کی گورننگ باڈی کی سربراہ ہیں۔ معاملہ اٹارنی جنرل کو بھیج دیا گیا۔ پیٹر اور کوک نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی اور میلبورن میں 2 یہود مخالف حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیز کے مطابق خفیہ ادارے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حملے ایرانی حکومت کی ہدایت پر کیے گئے۔ آسٹریلیائی سفارت خانہ تہران میں بند کر دیا گیا اور عملہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گیا۔ حکومت ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب جاسوسی کی کوششیں۔ امریکی طیاروں نے الاسکا کے ایئر ڈیفنس زون میں روسی طیارے کا راستہ روکا۔ امریکی فضائیہ نے روسی سرویلنس طیارے I-120 کو انٹرسیپٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی طیارے کی فضائی حدود میں موجودگی کی اطلاع پر امریکی فضائیہ نے 5 طیارے روانہ کیے۔ اس سے قبل بھی 2 بار روسی طیاروں کا راستہ روکا جا چکا ہے۔ انڈونیشیا میں اراکین پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں اور مراد کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے دارالحکومت جکارتہ میں مظاہرہ کیا۔ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ۔ مظاہرہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اراکین پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ تقریباً $6,000 ہے۔ عام شہری کی اوسط ماہانہ آمدن صرف $190 کے برابر ہے۔